بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، ایک پنڈت ہوا کرتا تھا جس کا ایک یہی کام تھا کہ وہ ہر وقت اسلام کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ وہ اسلام کی سخت خلاف تھا اور ہمیشہ ایسے سوالات تلاش کرتا جو کہ اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتے اور مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتے اور اسلام کے سخت خلاف ہوتے، اوٹ پٹانگ سوال ہوتے جن کا جواب بھی بڑے بڑے علماء کے پاس بھی نہ تھا۔ اسی طرح اس نے ایک دن 3 ایسے سوالات نکالے جن کے جوابات بڑے بڑے علماء کے پاس بھی موجود نہ تھے۔ وہ سوالات کچھ یوں تھے کہ جب مسلمانوں کو اللہ پر پتہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے یا نہیں ہے، تو وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی اپنے کلمے میں کیوں دیتے ہیں؟ دوسرا سوال کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، تو کسی جرم کے لیے، کسی غلطی کے لیے انسان قصوروار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ تیسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کو قیامت کے دن آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ آگ سے بنا ہے تو آگ کا شیطان پر کیا اثر ہوگا، کیونکہ شیطان بھی آگ سے ہے، اور آگ میں اسے ڈالنے سے آگ کا اس پر کیا اثر ہوگا؟ اس کے یہ 3 سوالات تھے جن کے جوابات کسی علماء کے پاس بھی موجود نہ تھے، اور اس کی ان سوالات کی وجہ سے اس کی ذہانت کا ڈنکا بجنے لگا۔ وہ مقبول ہو گیا اور تکبرانہ انداز میں گھر سے باہر نکلنے لگا اور مسلمانوں کو نیچا دکھانے لگا۔ ایک دن وہ گھر سے باہر نکلا تو راستے میں کسی کام سے جا رہا ہوتا ہے تو ایک بزرگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے مٹی کے گولے بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ اے پنڈت، سنا ہے تمہارے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات بڑے بڑے علماء کے پاس بھی موجود نہیں ہیں، تم اپنے سوالات مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں ان کے جوابات دے سکوں۔ وہ پنڈت نہایت ہی تکبرانہ انداز میں مسکرایا اور اس نے ان بزرگ سے کہا کہ میری سوالات کے جوابات تو بڑے بڑے علماء بھی نہیں دے پا رہے، تو تم معمولی سے بزرگ جو کہ یہاں بیٹھے مٹی کے گولے بنا رہے ہو، تم کیسے دے لو گے؟ وہ بزرگ مسکرائے اور اس پنڈت سے کہا کہ تم اپنے سوالات دہراؤ۔ وہ پنڈت اپنے سوالات دہرانے لگا اور پھر سے اس نے وہی سوالات دہرائے۔ اگر شیطان آگ سے بنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا ہے کہ اسے آگ میں جھونکا جائے گا؟ چونکہ وہ آگ سے بنا ہے تو آگ کا اس پر کیا اثر ہوگا؟ دوسرا سوال کہ جب تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تو اپنے کلمے میں اس کی وحدانیت کی گواہی کیوں دیتے ہو کہ وہ واحد ہے، ایک ہے، یکتا ہے؟ تیسرا سوال کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے لیے ہی ہوتا ہے اور اس کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، تو کسی جرم کے لیے، کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے انسان قصوروار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ یہ تینوں کے تینوں سوالات جب ان بزرگ کے کانوں میں پڑے تو وہ مسکرائے اور پاس ہی پڑا مٹی کا گولا جو کہ سخت تھا وہ اٹھا کر اس پنڈت کے سر میں دے مارا۔ وہ گولا اس پنڈت کے سر میں لگا اور اس کا سر پھٹ گیا اور سر سے خون بہنے لگ گیا۔ وہ پنڈت غصے میں آ گیا اور کہا کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا، میں تمہاری شکایت عدالت میں کروں گا۔ لہٰذا اس پنڈت نے ان بزرگ کو عدالت میں پیش کروا دیا۔ جب عدالت میں قاضی نے ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے اس پنڈت کے سر پر پتھر یا گولا کیوں مارا، تو ان بزرگ نے کہا کہ میں نے تو اس کے سوالات کے جوابات ہی سے دیے ہیں۔ تو وہ سب لوگ حیران ہوئے کیونکہ وہ سوالات جانتے تھے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے جوابات ہیں، یہ کیسا جواب ہے؟ ہم تو سوال جانتے ہیں اور ہمیں تو آج تک اس کا جوابات نہیں ملے، یہ آپ کا کس طرح کا جواب تھا؟ تو وہ بزرگ اس سے کہنے لگے کہ اس کا سوال یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی آگ میں جھونکے گا، جو کہ شیطان آگ کا ہے،
تو آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ تو اس کا جواب اسی میں ہے، جبکہ یہ خود مٹی کا بنا ہے اور میں نے جو گولا اس کے سر پر مارا تھا وہ بھی مٹی کا تھا، تو اس کا سر پھٹ گیا۔ تو اسی طرح شیطان کو بھی آگ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم وحدانیت کی گواہی اپنے کلمے میں کیوں دیتے ہیں؟ اس سے پوچھو کہ اسے کوئی گواہ لایا ہے، یہ اپنے ساتھ کوئی گواہ لے کر آیا ہے جو اس کی یہ گواہی دے کہ اسے واقعی میں سر میں درد ہو رہا ہے جہاں سے اس کا سر پھٹا ہے میرا گولا مارنے سے؟ تو وہ پنڈت حیران ہو اور کہنے لگا کہ مجھے تو درد ہو رہا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، اس میں گواہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ محسوس ہوتا ہے، اس کی گواہ دینے کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم تمہیں اس کی گواہی دیں یا ہم تمہیں اس کا ثبوت لا کر دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے تیسرے سوال کا جواب پنڈت کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، 2 سوالات کے جوابات ہو گئے، اب تیسرے سوال کا جواب دو کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، تو انسان کسی جرم کے لیے قصوروار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم نے ہی کہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، تو یہ جو میں نے گولا تمہارے سر پر دے مارا یہ بھی تو اسی کی مرضی تھی، تو تم مجھے قصوروار کیوں ٹھہرا رہے ہو اور مجھے عدالت میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ تب وہ پنڈت گھٹنوں کے بل گرا اور معافی مانگنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی ان بزرگ کی ذہانت اور ان کی ذہانت کا لیول جسے کہتے ہیں وہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔